أشهد أن محمد رسول الله. به نستعين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل قدر مصلیان اکرام اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، احکام کی آیتوں کے خلاصے کے متعلق ہمارے درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے 5ویں پارہ کی تلاوت ہوئی اور اس کا کچھ حصہ باقی رہا۔ 5ویں پارہ میں سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے عام طور سے گھریلو، سماجی اور معاشی معاملات کا تذکرہ کیا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے چند آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 29، آیت نمبر 29۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یہاں پر اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک مسلمان در حقیقت دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ أشهد أن محمد رسول اللہ نے یہاں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعہ ہو، اور ایسے ہی ظلم و زیادتی سے کہا اللہ رب العالمین نے، کیا مسئلہ ہے، اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان باطل طریقے سے کسی دوسرے انسان کا، ایک مسلمان باطل طریقے سے کسی دوسرے مسلمان کا نہ مال ہڑپ کرے نہ اس مال کو کھائے۔ ہاں اللہ نے کہا کہ اگر تجارت کے ذریعہ اگر کاروبار کے ذریعہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا کر اس مال کو کھاتے ہو تو تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، اللہ نے جو تجارت کی بات کی، عام طور سے تجارت کی تعریف علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جس میں دونوں پارٹیاں خوشی سے شامل ہوں۔ دو لوگ اگر تجارت کر رہے ہیں، دو پارٹیاں مل کے تجارت کر رہی ہیں، یا دو پارٹنرز ہیں، تو وہ خوشی سے مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے تجارت کریں۔ اور جانتے ہیں انسان کب خوشی سے دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ جب اس کے یہاں دھوکہ دھڑی نہ پائی جاتی ہو، ورنہ یاد رکھیں اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے، چاہے وہ فراڈ ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، رشوت ہو، سود ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایسا کوئی بھی طریقہ جس میں سامنے والے کی رضامندی شامل نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔
سامنے والا اگر راضی ہے اپنا مال آپ کو دینے پر تو ٹھیک ہے، اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور آپ دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے اس سے مال حاصل کرتے ہیں تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم حکم بیان ہوا وہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ گھریلو معاملات میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ گھریلو معاملات میں مرد کیا ہے؟ حاکم ہے۔ اب سمجھیے کہ ہمارا گھر جو ہے ایک سلطنت کی طرح ہے، ایک ادارے کی طرح ہے۔ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی حکومت بغیر اپنے سربراہ کے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی، چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی بغیر اپنے ذمہ دار یا مالک کے صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتی۔ تو گھر تو ان سب سے زیادہ اہم ہے، اسلامی معاشرے کا ایک حصہ ہے ہمارا گھر، اس لیے کہا کہ گھروں کے جو ذمہ دار ہیں وہ مرد حضرات ہیں۔ قرآن مجید پڑھیں آپ، سورۃ النساء کی تلاوت کریں، آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہا کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں۔ جی ہاں، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ان کو نگراں بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی جو کام، جو معاملات مردوں کے ہیں وہ کام اور معاملات اللہ نے عورتوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ عورتوں کے معاملات اور ان کے فیلڈ کو بالکل الگ رکھا گیا مردوں کے معاملات اور ان کی ذمہ داریوں سے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کما کے گھر اور گھر کے افراد پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کے معاملات میں حاکم اور نگراں بنایا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ ہماری بہنیں ذرا غور سے سنیں، اسی آیت نمبر 34 سورۃ النساء کی اللہ نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہا نیک عورتیں فرما بردار ہیں، غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو عورت کے اندر اس کے نیک ہونے کی علامت ہے اللہ کی عبادت کے بعد، وہ یہ ہے کہ وہ مرد کو اپنا حاکم تصور کرے، اپنا نگراں، اپنا دیکھ بھال کرنے والا تصور کرے۔ اسی لیے اللہ نے مردوں کی ذمہ داری گنائی اور اس کے بعد پہلا حکم، پہلی بات جو کہی وہ کہا فالصالحات قانتات، وہ عورتیں جو فرما بردار ہیں، یعنی جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں، یہ عورتیں کیا ہیں؟ یہ نیک ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو اپنا حاکم تصور نہ کرے بلکہ اس کے سر پر خود ہی حاکم بن کے مسلط ہو جائے یا اس کو اپنا محکوم سمجھے یا اس پر اپنی حکومت کرے، تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے روح سے وہ عورت نیک عورتوں میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کا شمار قرآن مجید نے نیک عورتوں میں نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ نے ان کی عزتوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کی طرف وضاحت کی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر طلاق کے مسائل کو ہم نے تفصیل سے جانا تھا۔ یہاں اللہ نے جو باتیں بتلائی ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان بات بات پر طلاق نہ دے۔ انسان کیا کرے؟ چھوٹے سے معاملات، چھوٹی سی باتوں پر طلاق دے کر اپنی زندگی اور دو خاندانوں کے معاملات کو تباہ نہ کرے، بلکہ اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کہہ لیجئے کہ کچھ اسٹیج بتائے ہیں اور کچھ کہہ لیجئے کہ طریقے بتائے ہیں کہ گھریلو معاملات کب جو ہے سدھر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عورت گھر کی ملکہ ہے اور گھر کے پورے معاملات کمانے کے علاوہ سارے معاملات جو ہیں وہ عورت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر ملکہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو گھر کا معاملہ بھی بگڑ جاتا اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 34 جو ہم نے پڑھی ہے سورۃ النساء کی، اس میں اللہ رب العالمین نے
عورتوں کے بارے میں بڑی بہترین بات کی اور اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. کہا واللاتی تخافون نشوزہن فعیدہن وہجرہن فی المضاجع واضربہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. بڑی بہترین بات کہی اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو اس کی بدبختی سے خوف ہو، ڈر ہو کہ گھر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے تو آپ فوراً طلاق مت دیجیے. ایسا نہ کیجئے کہ طلاق کی گولی اس کے اوپر چلا دیجئے کہ بس طلاق تمہیں آج سے. نہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اسے وعد و نصیحت کیجئے، سب سے پہلے اسے سمجھائیے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. اور سمجھانا کیسا؟ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی غیر شرعی معاملہ دیکھا اور اس کے بعد آئے اور چیخنے چلانے لگے. نہیں، آپ اسے اچھے انداز میں سمجھائیے. یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتلاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہاں اللہ نے عام آدمی کی بات کی ہے. آپ اگر کسی عام آدمی کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ سے بہتر نہ کسی کی بات ہے، نہ آپ سے بہتر کوئی شخص ہے اللہ کیا. اگر وہ معاملہ اپنے بچے کے ساتھ ہو، اپنی بچی کے ساتھ ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو کہیے کیا اس میں دوہرا اجر نہیں ہے؟ کیا اس میں ڈبل ثواب نہیں ہے آپ کے لیے؟ ایک تو آپ دعوت دے رہے ہیں اور دوسری چیز آپ اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ہر آسان سے آسان، نرم سے نرم لہجہ استعمال کیا جائے، بہترین انداز میں پہلے اسے وعد و نصیحت کی جائے. اگر وہ نہیں مانتی ہے تو پھر کہا وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہا کہ بستر میں جدائی ڈال دو. یعنی ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود آپ اس کے ساتھ اس بستر پر زندگی نہ گزاریں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. یعنی اس سے جنسی تعلقات نہ بنائے. سیدھے لفظوں میں اس سے کیا ہے؟ جنسی تعلقات نہ بنائے. پہلے تو نصیحت کریں، جتنی کر سکتے، جس حد تک کر سکتے کیجئے. اس کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو آپ بستر الگ کر لیجئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بات نہیں بنی، اسے اٹھا کر اس کے میکے پہنچا دیا. اب وہاں 4 لوگ ایسے ہیں جو اس کا کان خراب کرنے والے. یہاں 4-6 لوگ آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں. اب دونوں طرف سے معاملات اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اصلاح کے بجائے بدگمانی کی بنیاد پر جو اصلاح ہونی تھی وہ طلاق کی نوبت آتی ہے اور طلاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اللہ نے کہا کہ آپ اسے اپنے گھر میں رکھیے، اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے اپنے گھر میں رکھیے اور کیجئے یہ کہ اس کا بستر الگ کر دیجئے. پھر بھی نہ سدھرے تو کہا کہ آپ اسے مار سکتے ہیں. جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ دیکھیں. اللہ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ضرب لگاؤ. اس کا ترجمہ مارنے سے مت کیجئے، آپ اس کا ترجمہ کیجئے اور انہیں ضرب لگاؤ. اب دیکھیے عربی زبان میں ضرب کیا ہوتا ہے. جو لوہار ہتھوڑا مارتا ہے اسے بھی عربی میں ضرب کہتے ہیں، اور جو سونار ہتھوڑا مارتا ہے اسے بھی عربی میں ضرب کہتے ہیں. ہم کہیں کہ ماریے تو ہمارے لوگ مار پیٹ کے سیدھا کر دیں اس کو، نہیں، ضرب لگانے کی بات کی گئی. اس کے بارے میں آپ دیکھیں سنن نبی داؤد کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اتنا نہ مارو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے. اتنا نہ مارنے سے منع کیا گیا کہ چہرے پر نشان پڑ جائے. کیا مطلب ہے مارنے کا؟ آپ اسے سدھانے کے لیے بس اس کی اصلاح کی نیت سے آپ اگر ہاتھ بھی اٹھانا چاہیں تو اتنے زور سے نہیں مار سکتے کہ اس کے جسم پر یا چہرے پر داغ پڑے. چہرے پر تو مارنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے. مار پیٹ کی جو نوبتیں آتی ہیں، جو معاملات پولیس تھانے اور کیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بندے نے مار کے اپنی بیوی کی ہڈیاں تک توڑ دی ہیں، مار کے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ہماری غلام ہے، ہماری لونڈی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جیسا چاہے مسئلہ کریں، معاملہ کریں؟ اللہ کیا حساب نہیں دینا ہے؟ اللہ کیا منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا اللہ کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یہ بتائیے آپ، کہ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ حق ہے. اگر اس نے زندگی میں آپ کو معاف نہ کیا تو
تو جتنا آپ نے ظلم کیا ہے اس کے بقدر آپ کو قیامت کے دن اپنی بیوی کو نیکیاں دینی ہوں گی. کسی نے یہ ظلم کیا ہے تو جانے کے بعد وہ جا کر کے معافی تلافی کا مسئلہ کر لے. کہا کہ اس کے باوجود یعنی ہاتھ اٹھانے کے باوجود بھی وہ اپنے ضد پر اڑی ہوئی ہے. تو اب اس صورت میں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. آیت نمبر 35 سورۃ النساء. اللہ نے کہا کہ اب اگر معاملہ نہیں بن رہا ہے تو آپ ادھر سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بلائیے اور آپ اپنی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والے کو رکھیے. دو لوگوں کو بیٹھائیے. یہ دونوں کیسے ہونے چاہیے؟ کیسے ہونے چاہیے آپ کے حساب سے؟ آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ جی صحیح فیصلہ کرنے والا. اور جی اچھا، اور داڑھی رکھنے والا، عدل رکھنے والا. جی اور ہاں ایمان والا. بھائی ایسے شخص کو بیٹھائیں جو آپ دونوں کا خیر خواہ ہو، جو دونوں کے تعلق سے بھلائی چاہتا ہو. ایسے آدمی کو ہرگز نہ بیٹھائے جو پہلے سے مزاج بنا کر کے آئے کہ اس کو اس کے ساتھ رہنے نہیں دینے کا ہے. ایسے آدمی کو نہیں بٹھائے کبھی بھی. اللہ نے یہی بات کہی ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ خیر خواہی کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خیر کی توفیق دے گا اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں مل جل جائیں گے. تو ایسے آدمی کو بیٹھائیے جو آپ کا خیر خواہ ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سماج کا کوئی بڑا ہے تو اس کو لا کے بٹھاتے، وہ بے نمازی ہے اور وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، ایسے لوگوں کو فیصلوں کے لیے بیٹھاتے. نہ، آپ ایسے لوگوں کو بیٹھائیے جو بالکل امانت دار ہوں، سچے ہوں، دیندار ہوں اور آپ دونوں کے درمیان خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں. ایسے لوگوں کو بٹھائیے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے لوگ معاشرتی حقوق کو بیان کیا. اللہ نے کہا وَاعْبُدُ اللَّهِ. معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ آیت نمبر آپ دیکھیں 36 ہے، آیت نمبر 36. کہا وَاعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کوئی بھی معاشرہ اسی وقت سدھر سکتا ہے جب وہاں توحید کی توتی بولتی ہو، جب اس سماج میں لوگ موحد ہوں، ورنہ توحید نہ ہو تو معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سماج میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہماری خیر خواہی، بھلائی اور احسان کا حقدار ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد کہا وَالْيَتَامَى، سماج میں جو یتیم ہیں ان کے ساتھ احسان کیجئے. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ احسان کیجئے. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. کہا کہ آپ کا کوئی پڑوسی رشتہ دار ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، یا کوئی اجنبی پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کیجئے. اور آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ کبھی سفر میں جانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور راستے کا کوئی مسافر ہے، راستہ بھٹک گیا، اسے راستہ دکھا دیجئے. آنے جانے کے سفر کے لیے کرایہ نہیں ہے، آپ اس کی مدد کیجئے. کہا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور کہا کہ آپ کے تحت جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کیجئے. کہا اس کے بعد ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. کہا اتنی رشتہ داریوں تعلقات کے معاملے میں جو انسان تکبر کرے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 43 دیکھیے، آیت نمبر 43. اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر جو ہے ایک بنیادی بات میں آپ کو بتلا دوں کہ کسی بھی کہہ لیجئے کہ معاملات میں سماج کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے گھر کو دی گئی ہے. سماج میں جو گھر آباد ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے گھر مسجد کو دی گئی، کیونکہ مساجد یہ اللہ کی ہیں
اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں، لہذا انہیں آباد کرنا اور ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 43 کے اندر اللہ نے مسجد کے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہا کہ نشے کے عالم میں مسجد کے قریب بھی نہ بھٹکو، نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ کہا نشے کے عالم میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ آؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں ہو۔ یعنی جب آدمی مسجد آئے تو ذہنی طور پر، دلی طور پر، جسمانی طور پر پاک اور صاف ہو۔ لہذا اسی لیے کوئی آدمی اگر کہہ لیجئے کہ نشے کے عالم میں مسجد آتا ہے تو اسے مسجد سے باہر کر دینا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں نشے کی ان چیزوں میں وہ گٹکا بھی شامل ہے جو کھا کر کے ہم مسجدوں کو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی ابن آدم، کہا کہ انسان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی گٹکا کھانے والا کھڑا ہو جائے، آپ کو عادت نہیں ہے، آپ اس کی بدبو نہیں برداشت کر پائیے گا، پھر مسجد میں ہم آئے اور وہی بدبو فرشتوں کے لیے، تو یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے مسجد آئیں تو ہر اعتبار سے پاک صاف ہو کر کے آئے۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ، ناپاکی کے عالم میں مسجد نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اب مجبوری ہے، گھر کا راستہ مسجد سے ہی ہے، امام صاحب کو کمرہ مسجد کے اوپر دیے ہیں، اب اگر ایسی حالت ہوگی کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس حالت میں وہ گزر سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن ناپاکی کے عالم میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، ویسے ہی رہنا، یہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اس امت کی خاصیت بیان کی گئی۔ اللہ نے کہا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، کہا کہ تم میں سے ایک آدمی سفر کے حالت میں ہے یا بیمار ہے یا ایسے ہی قضائے حاجت کر کے باتھ روم سے واپس آتا ہے یا بیوی سے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہے یا ایسے ہی احتلام ہونے کی وجہ سے ناپاک ہے اور اس صورت میں پانی موجود نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ تیمم اس کے لیے وضو سے بھی کافی ہو جائے گی اور اس کا تیمم کرنا اس کے لیے غسل سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے اسے غسل کرنے سے منع کر دیا ہے اور اس حالت میں وہ ناپاک ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیمم کر لے گا۔ انشاءاللہ اس کا یہ تیمم کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ سفر کے عالم میں ہے، پانی نہیں ملا، یہ اس امت کا خاصہ ہے، یاد رکھیں، ہم سے پہلے امتوں میں تیمم کا تصور نہیں تھا، اللہ نے تیمم جیسی نعمت ہم کو دی ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں، بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پانی میسر نہیں ہے تو اپنی چاہے چھوٹی نجاست ہو، پیشاب پخانہ ہو، یا بڑی نجاست ہو، چاہے بیوی کے ملنے کی وجہ سے یا ایسے ہی، یا کوئی خاتون حیض سے پاک ہوتی ہو، اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو لیجئے اور مٹی پر ایک مرتبہ ایسے ماریے، ہاتھ کو اٹھائیے، ایسے پھونک لیجئے، چہرے پر مل لیجئے اس طرح، اور اپنے ہتھیلیوں کو اس طرح مل لیجئے، آپ کا تیمم ہو گیا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ تیمم آپ کو وضو سے اور ایسے ہی غسل سے کیا ہے؟ کافی ہو جائے گا۔ چلیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ ماننے والوں کی ایمان کی نفی کی ہے۔ یعنی انسان کیا کرے، اپنی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس معاملے میں جہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لے اور آپ کو حاکم تسلیم کر لے، ورنہ ایسے آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ پڑھیں
قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہا کہ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافی معاملات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. یعنی نبی کا فیصلہ آ گیا، اب کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، ایمان لائیں اس بات پر، ہم نے اس کی تصدیق کی. یہ نہ کہے آدمی کیا کرے، مجبور ہے، مسلمان ہے تو ماننا ہی پڑے گا. نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی کو حاکم اور فیصل ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز بیان کر دیں تو آدمی سننے کے بعد اس کو من وعن قبول کر لے اور اس میں چوں چرا نہ کرے. اس میں کیا ہے؟ چوں چرا نہ کرے. اس کے بعد آیت نمبر 69 دیکھیے، بڑی بہترین اور پیاری آیت ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز میں بغیر اس کے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، چاہے اکیلے پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھیں. سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھیے زور سے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب دیکھیے اتنی بڑی دعا ہے، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا. تو یہ انعام والے ہیں کون؟ جن پر اللہ کا انعام ہو یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تفسیر خود اللہ نے بیان کی ہے. آیت نمبر 69 میں اللہ نے کہا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون ہوں گے وہ؟ نبیوں کی جماعت ہوگی، صدیقین سچے لوگوں کی جماعت ہوگی، شہداء کی جماعت ہوگی، والصالحین نیک لوگوں کی جماعت ہوگی. تو اللہ نے جن پر انعام کیا ہے وہ نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے. اب یہاں ایک بڑا بہترین نقطہ ہے. ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے ولایت، اسی سے لفظ بنا ہے ولی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ. ہمارے یہاں یہ نظریہ اور تصور ہے کہ ولی اللہ جو ہے ایک الگ قسم کی مخلوق ہوتی ہیں، یعنی کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں. نہیں، یہ نظریہ، یہ تصور باطل ہے. قرآن تعلیمات کی روشنی میں ہم نے گزشتہ دنوں آیت الکرسی کی تفسیر پڑھی. آیت الکرسی کے بعد کی بعد والی آیتیں جب پڑھیں گے تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یعنی ایمان والے کیا ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. ہر ایمان والا وہ اللہ کا ولی ہے. ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے، وہ ولی جو ہے الگ سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوتے. ہر ایمان والا جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازوں کا پابند ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور ولیوں کے 4 کیٹیگریز ہیں. کتنے کیٹیگریز ہیں؟ 4. وہ اسی آیت میں اللہ کے سب سے قریبی دوست اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو ولیوں میں سب سے اعلیٰ طبقہ کس کا ہے؟ نبیوں کا. اس کے بعد صدیقین سچے لوگوں کا، اس کے بعد شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین کا طبقہ ہے. تو ولیوں کے 4 طبقات ہیں. کون سے ہیں؟ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی جماعت. اور ایمان والا اگر متقی پرہیزگار ہے تو ان کہہ لیجئے کہ نبیوں کی جماعت سے تو نہیں ہو سکتا، ہاں صدیقین میں سے یا شہداء میں سے یا صالحین میں سے ہوگا، اور وہ اللہ کا ولی ہوگا. یاد رکھیے. تو اللہ کے اولیاء جو ہیں یہ آسمان سے اترنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ انہیں اللہ نے پیدا کیا. ہر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا آدمی اللہ رب العالمین کا ولی ہے. یہاں ایک بڑے سماج کے اندر ایک بڑی بہترین بات اللہ نے سماجی معاملات میں کی، وہ یہ کہ دیکھیے عام طور سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے تعلق سے گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اب کسی کا کوئی کام ہونے والا ہے
یا اس کو ایسے سمجھیے کسی کی بیٹی کا رشتہ طے ہونے والا ہے، کسی کی بھی بیٹی کا رشتہ طے ہونے والا ہے یا لڑکے کا رشتہ طے ہونے والا ہے، تو اب کبھی لڑکے والے اور کبھی لڑکی والے محلے میں آتے ہیں، کسی اجنبی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کے بارے میں انسپیکشن کر کے آؤ، اس کے بارے میں تحقیق کر کے آؤ وہ کیسے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ واقعی اگر وہ اچھے ہیں، دیندار ہیں، شریف ہیں، تو ان کے بارے میں خیر کی سفارش کرے، خیر کی بات کہے۔ میں نے مثال دی رشتے کی، کوئی بھی معاملہ، آپ کا کوئی بھائی زمین خریدنا چاہتا ہے اور آپ کے پاس الحمدللہ رہائش کی زمین، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سامنے والے سے بات کر چکا ہے، اور آپ اگر سامنے والے کو کنونس کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے تو کنونس کیجئے، آپ اس کے تعلق سے سفارش کیجئے۔ تو خیر کی سفارش کی شریعت نے تعلیم دی۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا آیت نمبر 85 کے اندر، آیت نمبر 85 کہا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حصہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بھی حصہ دے گا۔ حصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، خیر دے گا، بھلائی دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جس چیز کے لیے سفارش آپ نے اس کی ہے، کبھی آپ کا معاملہ پھنسے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان کر دے آپ کی سفارش کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں کے حق میں خیر کی، بھلائی کی، سفارش کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، کہا کہ کوئی اگر بری سفارش کرے تو اس کا بوجھ جیسے اس آدمی پر ہوگا آپ کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں، اللہ رب گزشتہ دنوں ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ جی کیا بدلہ ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا یا معافی دے دی گئی یا پھر کفارہ ادا کیا جائے گا، یہی پڑھا تھا ہم نے، یہ جان بوجھ کر کے۔ اچھا اگر غلطی سے کوئی کسی کو مار دے، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسے قتل نہیں کر سکتا، اسے مار نہیں سکتا، لیکن اگر غلطی سے کسی کو کوئی مار دے تو آپ آیت نمبر 92 پڑھیے، آیت نمبر 92 اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ چلے اللہ نے کہا کہ اگر مقتول جو ہے جس کا قتل ہوا ہے وہ مسلمان ہے تو قاتل کو چاہیے، غلطی سے اگر مار دیا تو قاتل کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو، جو قتل ہوا ہے اس کے خاندان والوں کو کیا کرے؟ دیت دے، فدیہ دے یا دیت دے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ کی قیمت دے ان کو، یہ سمجھ لیجیے آپ، 100 اونٹ کی قیمت دے۔ اگر وہ لوگ معاف کر دیں الحمدللہ معافی ہے، ورنہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور اس کی دیت دینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلطی سے اگر کوئی کسی مسلمان کو مار دے۔ اب اگر کسی نے کسی کافر کو مار دیا، کسی نے اگر کسی کافر کو مار دیا، اور مثال کے طور پہ یہ بات اس کنٹینٹ میں ہو رہی ہے کہ 2 قبیلے ہیں، ایک مسلمانوں کا قبیلہ اور ایک کافروں کا قبیلہ ہے، اور غلطی سے کسی مسلمان نے کسی کافر کو مار دیا، اور دونوں قبیلے والوں میں لڑائی بھی چل رہی ہے، صدیوں سے آپس کی لڑائی چل رہی، جب کلیش چل رہی ہے صدیوں سے۔ اب اس دوران کبھی کوئی معاملہ ہوا اور غلطی سے کسی مسلمان سے کوئی کافر قتل ہو گیا تو قاتل کو چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے، ایک غلام آزاد کر دے۔ چلے یہ تو دونوں قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تب، لیکن اگر دونوں قبیلوں میں آپس میں جنگ بندی ہے، معاہدہ ہے، لڑائی نہیں ہوتی، تب قاتل کو چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے اور دیت دے، 100 اونٹ کی قیمت دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر قاتل مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا کوئی مومن غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا۔ اب اس کو ایسے سمجھیے آسان طریقے سے، غلطی سے مار دیا کسی مسلمان کو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرے، جس غلام کو آزاد کرے وہ مسلمان ہونا چاہیے،
اور کیا ہے کہ 2 مہینے معذرت اور اس کے ساتھ کیا ہے دیت دے، 100 اونٹ کی قیمت دے. یہ تو مسلمان کا مسئلہ ہے. اب کافروں کے ساتھ 2 طرح کے، ایک وہ کافر جن سے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے معاملہ، اگر غلطی سے مسلمان نے مار دیا تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے کافی ہے. اب دونوں قبیلے میں معاہدہ ہے، لڑائی نہیں ہو رہی ہے. اگر کسی مسلمان نے مار دیا تو اس صورت میں کیا کرے، ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت بھی دے گا. لیکن اگر مسلمان غلام نہیں مل رہا ہے تو وہ کافر غلام کو آزاد نہیں کرے گا، بلکہ 2 مہینے روزہ رکھے گا اور دیت دے گا. وہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے یہ معاملہ ہو گیا. اور ایک آخری بات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کیا ہے. آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کہا کہ گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے لڑنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جی ہاں، جیسے دن اور رات برابر نہیں ہے، ویسی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ، اور جو لوگ کہہ لیجئے کہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. یعنی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ایسے ہی جنہوں نے اللہ کے راہ میں لڑائیاں کی، جہادیں لڑی وہ، اور جو کسی وجہ سے نہیں لڑ پائے، یہ سارے صحابہ جتنے بھی ہیں اللہ نے ان تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. یہ حسنہ کیا ہے، اس کی تفسیر پڑھیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جن صحابیوں سے اللہ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا، کہا جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. یعنی اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. ابھی اس کے بعد کوئی کسی صحابی پر تبرہ کرے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، ان کے خلاف احادیث کو اپنے معنی اور مفہوم کے مطابق توڑ مڑوڑ کے بیان کرے، تو در حقیقت وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کی کتاب کا منکر ہے، اللہ کے ان آیتوں کا جھٹلانے والا ہے جن آیتوں میں اللہ نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ کچھ باتیں تھی آج کے درس کے تعلق سے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً. اب اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں. أشهد أن